اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، جمعہ کریم۔ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جو اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، ہر جمعہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ ہمیں یہ سعادت بخشتا ہے، یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو توفیق ہے تو پھر سعادت ہے۔ یہ توفیق ہمیں بخشتا ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کریں، اور جن باتوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، جو ہمارا بنیادی جزو ہونی چاہیے، یہ جمعے کی کتنی برکتیں ہم سمیٹتے ہیں، لیکن ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک وقت تھا کہ باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج بھی کچھ گھروں میں اہتمام نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جب سے چھٹی ختم ہوئی ہے جمعے کی تو اس اہتمام میں کمی آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب چھٹی ہوتی تھی تو گھروں میں رات سے ہی کہہ دینا شروع ہو جاتے تھے بزرگ کہ بھائی کل جمعہ ہے، جلدی سو جاؤ، کیونکہ پھر جمعے کی نماز پڑھنے بھی جانا ہوگا اور پھر سوتے نہ رہ جانا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور وہ ماحول برقرار ہی نہیں رہا ہے، تو اب کوئی بزرگ پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے گئے کہ نہیں گئے، کیونکہ سارے لوگ دفاتر چلے جاتے ہیں، بزرگ گھر میں ہوتے ہیں، وہی پھر بیچارے اپنی اپنی طرف کی جو مساجد ہیں ان کا رخ کرتے ہیں، اپنی چھڑیاں لے کر جا رہے ہیں، کسی پوتے کے ساتھ جا رہے ہیں، نواسے کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ بیٹا یا گھر کے جو دیگر جوان افراد ہیں وہ تو ملازمت پر چلے جاتے ہیں، پھر وہ وہیں سے جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ نماز پڑھ کے جب واپس آتے تھے تو اب چھٹی کا دن ہے تو مسجد کے باہر ٹھیلے لگے ہوتے تھے، تو گھر کے لیے کچھ کھانے کو لے لیا، پھل لے لیے، فریش فروٹ لے لیے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہوٹل سے گزرے تو پھر وہاں سے کچھ کھانا بنوا لیا، بھئی آج یہ والا دوپہر میں کھانا کھایا جائے گا، اب نماز ہم پڑھ کر گئے، پھر سب انتظار میں، گھر کے لوگ انتظار میں ہوتے تھے کہ ابھی منّے کے ابو آئیں گے، اب میں تو اسی طرح سے کہوں گا، اور وہ آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر آئیں گے تو ہم دسترخوان بچھائیں گے اور سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ دوپہر کو عموماً گھروں میں فیملیز ساتھ کھانا کھایا کرتی تھیں جمعے کی نماز کے بعد۔ تو یہ وہ ساری روایتیں تھیں جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دوپہر کا کھانا تو اب ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ عموماً چھٹی کے دن بھی اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے وہاں تو لوگ اٹھتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں اور پھر برنچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برنچ۔ اب یہ لنچ ونچ کا زمانہ تو رہا نہیں اتوار کے دن، تو یہ جو لنچ ہوتا تھا یہ جمعے کو ہو جاتا تھا، کیونکہ جمعے کو نماز پڑھ کے سب آ رہے ہیں، سب نے اٹھنا ہی ہے، سب نے نماز پڑھنے تو جانا ہی ہے، اور پھر اسی دن سب غسل بھی کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، نئے نہیں تو جو پرانے کپڑے ہیں ان کو صاف ستھرا کر کے خوشبو لگا کے، اور پھر ہم سب لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن نہ جانے اس وطن کو کس کی نظر لگ گئی کہ ہماری جمعے کی چھٹی چلی گئی۔ بس دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں کہ ایسے حکمران آئیں پاکستان میں جن کو یہ کم از کم، حالانکہ یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے کہنے کو، تو اگر کہا جائے لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اور بڑے بڑے مسائل کی طرف اشارہ کریں، مگر میں کہتا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جمعے کی چھٹی بحال ہو جائے۔ ایک دفعہ جب آپ چھٹی بحال کریں گے تو دیکھیے قلوب خود بخود، جب آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں تو خدا پھر آپ کے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ جب آپ خدا کے کاموں سے دور ہو جائیں تو خدا آپ کے کاموں میں کیوں پڑے گا؟ وہ تو بے نیاز ہے، اسے تو کوئی حاجت نہیں، اسے تو ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی، اس کے کرم کی، اس کی عطا کی۔ تو اسی لیے ہم سہارا لیتے ہیں، اسی نے ہمیں سہارا لینے کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو اس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ سہارا لو، مدد لو نماز سے اور صبر سے۔ تو ہم اگر خدا کے کاموں میں پڑ جائیں تو ایمان رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے ہماری جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جب آپ اللہ کی محبت میں آگے بڑھیں گے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ لیکن ہم نے خود ہی اللہ کا جو مقرر کردہ دن ہے، جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے، اللہ کے تمام دن اللہ کے ہیں لیکن یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ یہ عید کا دن ہے، یہ جمعہ ہے، یہ ہماری شان ہے، ہمارے دین کی پہچان ہے، لیکن ہم نے دیکھے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے۔ جمعے کو جو کچھ ہونا چاہیے ہم وہ سب کچھ نہیں کرتے۔ بہرحال جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ الحمدللہ جمعۃ المبارک کی نشریات کا آغاز کیا ہے، اور یہ 2 گھنٹے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ذکر میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں، سب سے بہترین کلام۔ تو سب سے بہترین کلام ہمیشہ کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے آپ کے بہت ہی پیارے، بڑے قابل احترام، بہت ہی خوبصورت لحن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور یہ کیا کہوں کہ ان کے نصیب ہیں، ان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اتنے خوبصورت لحن جو کہ ان کو عطا اللہ نے فرمایا ہے، اس کو کہیں اور انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی کے کلام میں لگا دیا، اللہ ہی کے ذکر میں لگا دیا، اور اسی کے کلام کی بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ آپ فرزند رشید ہیں قاری سید حسن شاہ بخاری، اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ آئی ٹی ٹرینر ہیں، مائکروسافٹ اور سسکو، اس میں قومی اور بین الاقوامی قراءت کے مقابلے میں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اور کئی مقابلوں میں آپ نے بڑی نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں جو قراءت کی محافل ہوتی ہیں وہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر ان کو رونق بخشتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ دنوں کے بعد تشریف لے جائیں گے، اور ان کے اسفار جاری رہتے ہیں، تو ہم بہت ان کے ممنون اور مشکور ہیں کہ یہ تشریف لاتے ہیں اتنی دور سے، اور کراچی آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پر قیام کرتے ہیں ہماری خاطر، اور پھر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آج پھر موجود ہیں قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کرام، اللہ کا بہت کرم شکر الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر آپ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ بڑی عنایت آپ کی۔ تو بسم اللہ کیجئے، بس اب ہم منتظر ہیں آپ کو سننے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اللہ اللہ۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، سبحان اللہ، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایک بار پھر آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو آپ کا اتار چڑھاؤ تھا، جو جوار بھاٹا اس میں، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا ایک دریا بہہ رہا ہے جس میں موجیں ہی موجیں ہیں، کہیں موج بلند ہو رہی ہے، کہیں تھم رہی ہے۔ بس یہ قرآن پاک کے موضوعات کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا موضوع آ جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس میں آواز اتار چڑھاؤ پیدا کیا جائے آواز۔ اچھا، ویسے خدا کے کلام کی شان بھی یہی ہے۔ یقیناً قاری صاحب ہم سب اس بات سے یقیناً محتاج ہیں کہ ہم اس طرح سے تو کلام نہیں پڑھ سکتے جیسے اس کا کلام ہے، لیکن جو آپ جیسے یعنی قرآن حضرات جو انداز اختیار کرتے ہیں، تو کم از کم ہم جیسے گنہگار لوگ جو آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، جو بالکل ظاہر ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ بالکل نابلد ہیں یہ مقامات سے اور قرآن کی تلاوت سے، تو ہمارے دل کھینچنے لگتے ہیں، اور شاید اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو دل کھینچنے لگے۔ اصلاً تو یہ اتار چڑھاؤ یہ قرآن پاک کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان کا تابع ہے، یعنی اتار چڑھاؤ موضوعات کی وجہ سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے آج یہ آیات ہیں بڑی زبردست، آپ ترجمہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ محسوس ہوگا آپ کو کہ اتار چڑھاؤ یہ محض اس قرآن پاک کے موضوعات کا تابع ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سورہ حامیم السجدہ، یہ ان کی آیات ہیں ناظرین محترم 33 سے لے کر 36 تک۔ ان کی تلاوت کی قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب نے، اور پہلے تو میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسا کہ قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ جب آپ ترجمہ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اتار چڑھاؤ کیسے اس قرات کے اندر آیا۔ تو 33ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس شخص سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر جو 34ویں آیت ہے، یہ کیا خوبصورت انداز ہے اس میں بیان کرنے کا، اور یہیں سے اتار چڑھاؤ شروع ہوا قاری صاحب کا۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست ہو جائے گا۔ کیا پیاری نصیحت ہے اس کے اندر، کیا خوبصورت انداز ہے۔ پھر 35ویں آیت، اور یہ ایک الگ، یہ جوار وہ جوار تھی، یہ بھاٹا، اس میں، اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ بڑے نصیب والا کون ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بڑے نصیب والا، ابھی چلے پہلے ترجمہ بتا دیتے ہیں پھر ہم تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور 36ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اے بندے مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ابھی کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن کتنی خوبصورت باتوں کے باوجود اب مجھے اچانک ایک بات خیال آیا، تو میں نے سوچا کہ پہلے تفسیر کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں، ان ساری باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اب سارے احکامات ہیں، لیکن کیسے کریں؟ اب بھئی شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جائے تو اب کیسے وسوسہ دور کریں؟ اب سرکار سے پوچھیں گے جا کے، پھر وہ ہمیں بتلائیں گے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی ہر آیت منتظر ہے اپنے حبیب کی کہ اس کا حبیب اس کی تشریح بیان کرے، اس کا حبیب اس کی تفسیر بیان کرے، بلکہ عملی تفسیر بن جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی۔ تو حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر ہم قرآن پہچان نہیں سکتے۔ یہ کہنا عبث ہے، بیکار ہے، نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بالکل کافی ہے، لیکن جب تک آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے، اس وقت تک آپ قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو تفسیری نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ برائی کا اچھائی سے بدلہ لینے کا حکم دیا ہے۔ یعنی بدلہ کیسے دیں گے آپ؟ اچھائی سے، اور اس کا منطقی انجام بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ تم اپنے اچھے رویے سے ایک جانی خونی دشمن کو بھی اپنا جگری یار بنا سکتے ہو۔ ایسا کتنی بار ہوا اچھے رویے سے؟ اب میں ایک مثال آپ کو دوں
سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کی عظمت کو دیکھ کر کیسے لوگ چلتے چلے آئے ان کے پاس۔ قرآن نے تو ایک مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے، ترش رو ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ آپ کی طبیعت تو بڑی نرم واقع ہوئی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو بڑی نرم واقع ہوئی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو اپنا فرمانبردار بنا دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی اخلاق کو مطمع نگاہ بناتے ہوئے در حقیقت اسی کی مثال پیش کی ہے کہ دیکھو میرا پیارے کا اخلاق دیکھو، وہ کیسے دشمنوں کو بھی، یعنی سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ تو بڑے بڑے دشمن جو تھے وہ قائل ہو گئے، تو آپ ان کو اپنا جگری یار بنا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ خوبی تو صرف اپنے نفس پر قابو رکھنے والوں کو نصیب ہے اور انہی کو حاصل ہو سکتی ہے، اور جن کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ نصیب والے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہ نصیب والے ہو گئے۔ اب نصیب والے یہ نہیں ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، لیکن در حقیقت نصیب والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت نصیب والا وہ ہے کہ جو برائی کو بہتر طریقے سے دور کرتا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، وہ نصیب والا ہوتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان بہت جلد باز، جذباتی اور بے صبرا اور عاقبت نااندیش واقع ہوا ہے۔ وہ غصے میں بھی فوراً آ جاتا ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلے بھی کر جاتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں بغیر سوچے سمجھے فوری رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ملنے جلنے والوں میں دن رات آپ کو پتہ ہے یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا۔ اب اس سے بدلہ لینے کی سوچ رہے ہیں، دوسروں سے شکایت کرتے پھر رہے ہیں، اس کو تانے دے رہے ہیں، دوسروں سے اس کی برائی اور غیبت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ لیکن اگر ہم معاف کر دیں اور درگزر کر دیں تو ہم بڑی فضیلت اور ثواب کے مستحق بن جائیں۔ دیکھیں صحیح مسلم ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح مسلم میں ترجمہ تو سمجھ لیں گے آپ، مگر قرآن کو سمجھنا دیکھیے ایک الگ بات ہے، اور ترجمہ جاننا ایک الگ بات ہے۔ ترجمہ پڑھ کے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن جان سکتے ہیں۔ ایک قرآن کا جاننا ہے، ایک قرآن کا سمجھنا ہے۔ تو قرآن جان لیا آپ نے ترجمے سے، لیکن اب قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اور اصل تو قرآن کا شکوہ یہ ہے کہ تم مجھے سمجھتے نہیں ہو، افلا یتدبرون القرآن، مجھ پہ غور نہیں کرتے۔ اب صحیح مسلم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا جلتا ہوں اور وہ مجھ سے نہیں ملتے، میں حسن سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت برتتے ہیں۔ اب آقا نے کیا فرمایا؟ بھائی کوئی عام سا انسان ہوتا تو کہہ دیتا تم بھی ویسے ہی کرو ان کے ساتھ، لیکن یہ عام نہیں ہے، یہ عام بشر نہیں ہے، یہ تو بشروں میں بھی خاص ہے، اللہ کی خاص مخلوق، ہمارے پیارے نبی جو کبھی نور ہیں اور کبھی بشر ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو تم ان کے چہروں پر مٹی ڈالتے رہو، تم اسی طرح رہو، اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارا مددگار ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کے ساتھ برا سلوک کر دو، بلکہ یہی ارشاد فرمایا تم ایسے ہی رہو جیسے ہو، اور تمہارا یہ ہونا ان پہ مٹی ڈالنا ہے۔ اب صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ دونوں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور ہمت کا اجر ملے گا۔ اس امت کے سب سے زیادہ پاکیزہ نفوس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کی جماعت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تربیت یافتہ جماعت ہے۔ ان کی زندگیاں کیا ہیں بتائیے مجھے، کیا ہے ان کی زندگیاں؟ عفو اور درگزر کا پیکر بنی رہی ہیں، اپنے کیا پرائے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ انہوں نے قیدی افراد کے ساتھ بھی غیر معمولی اعلیٰ درجے کے حسن سلوک کی ایک سنہری تاریخ رقم کی ہے۔ حالانکہ قیدی افراد تو جنگی مجرم سمجھے جاتے ہیں،
ان کے ساتھ نہایت اندوہناک، وحشتناک، بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ان کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کا انتہائی اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ سبل الہدی والرشاد، یہ سیرت کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس میں نقل کیا گیا ہے کہ جنگ بدر کے قیدی جنہوں نے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر تقسیم فرما دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم فرمایا۔ چنانچہ ابو عزیز بن عمیر جو مشرکوں کے علم بردار تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا گیا، ان کا حال یہ تھا کہ صبح و شام مجھ کو روٹی کھلاتے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے، اگر ان کے اہل خانہ سے کسی کو روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ملتا تو وہ مجھ کو دے دیتے اور خود اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اس قدر حسن سلوک پر مجھے حیا آتی تھی۔ اب سوچیے آپ، اور ایک ہم ہیں جو بدلہ لینے کی فکر میں رہتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے ضائع جانے نہیں دیتے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی درگزر فرمائے اور ہمیں دوسروں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی وسوسہ اندازی سے اگر ہمیں وسوسہ آ جائے تو ہم اسی سے پناہ مانگا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بے شک وہی طاقت دینے والا ہے، وہی قوت فراہم کرنے والا ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب آپ کا، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ بارک بہت اللہ مزہ آیا، بہت لطف آیا، بہت خوبصورت آیات تھیں۔ انشاءاللہ سلسلہ آپ سے محبت کا، آپ سے پیار کا جاری رہے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین محترم، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو سب سے بہترین نصیحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم خصوصی ٹرانسمیشن جو اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر دیکھی جا رہی ہے۔ عامر لیاقت حسین آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے، اور اب ہے سب سے بہترین نصیحت۔ تو ناظرین محترم، سب سے بہترین نصیحت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حدیث کا خزانہ ہے، جو آپ کے اقوال اور احکامات ہیں، ان میں سے آج ہم نے ایک اور موتی چنا ہے اور نکالا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، تو آپ کو سناتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یعنی جو غمزدہ ہیں، جو دکھی ہیں، ان کو کیسے قرار آئے گا جب وہ یہ حدیث سنیں گے کہ وہ کون سے 7 خوش نصیب افراد ہیں جو روز محشر عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ عز وجل، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه۔ ترجمہ پہلے تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی، تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، چوتھے نمبر پر 2 ایسے شخص جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اسی کی خاطر ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، پانچواں وہ شخص جسے کوئی خوبصورت منصب والی عزت دار عورت گناہ کے ارادے سے بلائے لیکن وہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ سے اس نے کیا خرچ کیا، اور ساتواں اور آخری وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے
آنسو بہہ پڑے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یعنی اگر ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں تاکہ یاد ہمیں رہنی چاہیے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، وشاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، اور پھر رجلان تحبا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے شخص جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اسی کی خاطر ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، اور رجل دعته امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، 5واں وہ شخص جسے کسی خوبصورت منصب والی عزت دار عورت گناہ کے ارادے سے بلائے لیکن وہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پھر رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور پھر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور 7واں اور آخری وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس حدیث کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مزید تشریح کی اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے، سب کچھ کھول کھول کر واضح صاف انداز میں بیان کر دیا ہے۔ یہ تھی سب سے بہترین نصیحت، اور یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحت ہے جو میں نے اس وقت حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور اب مفہوم حدیث بھی ایک نصیحت ہے، اور مفہوم حدیث یہ ہے کہ جب جمعے کا وقت آئے تو جلدی جلدی کام ختم کرنے چاہیے، جب جمعے کا وقت آئے تو اذکار، درود، مسنون دعائیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، جب جمعے کا وقت آئے تو مسجد کی طرف لپکنا چاہیے، دوڑنا چاہیے۔ تو اب بتائیے پھر آپ نے اس مفہوم حدیث میں اب تک کیا کیا عمل کیا؟ خواتین کے کام ابھی تک ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے، یا ابھی بھی کچن میں موجود ہیں؟ صاحبان کے لیے کھانا بن رہا ہے رات کا، کیونکہ صاحبان تو دفتر میں ہوں گے، بہت سارے شاید واپس آتے ہوں لنچ ٹائم پہ گھر میں، تو آپ جلدی جلدی کھانا تیار کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی ہر جمعے کو جو آپ سے کہتا ہوں کپڑے استری کرنے ہوں گے، آپ کو غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، اچھے صاف ستھرے کپڑے ظاہر ہے کہ پہننے ہیں تو ان کا اہتمام کیجئے۔ بچے اسکول سے آتے ہوں گے، ان کو آپ نے کھانا بھی کھلانا ہوگا، پھر ان کی تیاری بھی ہوگی۔ ویسے آتے آج کل ظاہر ہے کہ جمعے کے دن جب اسکول سے واپس آتے ہیں، گو کہ عموماً اسکولوں میں جلدی چھٹی ہو جاتی ہے لیکن بہت قریب ٹائم ہوتا ہے جب گھر واپس آتے ہیں، تو ان کو چاہیے ہوتا ہے بھی فوراً کھانا ان کو مل جائے، تو میں اسی لیے آپ سے جو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جلدی سے کھانا تیار کر لیجئے تاکہ آتے ہی پھر گھر میں شور مچ جائے گا کھانا ہے کہ نہیں ہے، اور کھانا کھا کے نکلنا چاہیے نماز کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکے چلے جائیں، کیونکہ یہ بھی حکم ہے کہ جب بھوک لگی ہو تو پہلے انسان کھانا کھا لے تاکہ اس کا دھیان پھر نماز کی طرف رہے، کھانے کی طرف نہ رہے۔ تو کوشش کر لیجیے اگر بچوں کو، تاکہ اسکول سے آتے ہی مانگ رہے ہوں گے، اور پھر آپ نے ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے آج کے دن خاص طور پر، ویسے تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن درود پڑھتے رہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم سب کو پڑھنے چاہیے اور ان کا بار بار تذکرہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آیت الکرسی آپ ظاہر ہے وہ تو ویسے بھی پڑھنی ہے، اور آج کل اتنے سوال آیت الکرسی سے متعلق
پچھلے دنوں ریٹرننگ افسران نے کیے امیدواروں سے کہ اب تو ویسے بھی سب کو یاد ہو گئی ہوگی، گھر میں کئی لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی، یاد کرتے رہے ہوں گے، تو بچوں نے بھی سیکھ لی ہوگی آیت الکرسی، اگر نہیں یاد ہے تو آیت الکرسی پڑھیے۔ تو سارے اذکار کرتے رہیے۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو سب سے بہترین واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ اور اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے سب سے بہترین واقعہ۔ لیکن واقعہ سنانے سے پہلے آپ اسکرین پر پہلا سوال تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، ابھی تک میں نے سوال آپ سے کیا نہیں تھا۔ آج ہمارے دو سوالات ہیں، ایک تو صرف خواتین سے ہوتا ہے، تو اب یہ واقعے کے بعد خواتین سے سوال شروع ہوگا، لیکن جو اسکرین پر مسلسل سوال آ رہا ہے وہ ویسٹ پوائنٹ کے مائکرو ویو اوون کے لیے، اور اب جو میں آپ سے کروں گا وہ فوڈ فیکٹری کے لیے ہوگا۔ تو مائکرو ویو اوون کے لیے اب تک جو ہم پوچھ رہے تھے وہ سوال یہ ہے کہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی میں نام کیا ہے، یعنی اصل نام کیا ہے؟ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ ہم نے ان کا یہی نام سنا ہے، یعنی سب لوگ یہی سنتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آپ نے بتانا ہے ان کا اصلی نام کیا ہے۔ صحیح جواب پر آپ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے مائکرو ویو اوون جیت سکیں گے۔ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے اور جواب 436% کر دینا ہے۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولنا ہے، اور اس میں سب حصہ لے سکتے ہیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی حصہ لے سکتی ہیں، لیکن ایک سوال صرف خواتین کے لیے، اس میں صرف خواتین ہی حصہ لیں گی، اور وہ سوال میں اب کروں گا تھوڑی دیر کے بعد جب میں بہترین واقعہ آپ کو سنا دوں گا، کیونکہ یہ سوال اسی واقعے میں سے آپ سے کیا جائے گا۔ خلافت راشدہ کے عہد باسعادت کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک انصاریہ خاتون کے صاحبزادے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے وہ میدان جنگ میں سخت علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، جوں تو کر کے بصرہ پہنچے کہ علاج معالجہ کر سکیں۔ ان کی والدہ کو بیٹے کی شدید علالت کی خبر ملی تو انہوں نے بے تاب ہو کر مدینہ منورہ سے بصرہ جانے کا عزم کیا، لیکن اللہ جل مجدہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ بیٹے کا منہ دیکھ سکے۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ ان کے لخت جگر نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور بصرہ پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ان کے فرزند ایک دو دن پہلے خالق حقیقی کے حضور پہنچ چکے ہیں تو شدت الم سے اور غم سے آپ نڈھال ہو گئیں، لیکن ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئیں، نہ واویلا کیا اور نہ بہن، بس ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرے دن خوشبو منگا کر ملی اور فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اطاعت گزار خاتون، جنہوں نے اپنے محبوب فرزند کی موت پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو پیش نظر رکھا، ان کا نام ہے حضرت ام عطیہ انصاریہ۔ یہ جو حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا نام نصیبہ تھا، سواد سے نہیں سین سے، نصیبہ، اور باپ کا نام حارث تھا، جو انصار کے قبیلے بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کو بنو نجار بھی کہتے ہیں، بنو نجار بھی کہتے ہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی نعمت اسلام سے بہرہ ہو گئی تھیں۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جوق در جوق سعادت اندوز، یعنی سعادت اندوز اسلام ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک پر دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ چاہتی تھیں کہ مردوں کی طرح وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کریں۔ اب چونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر عورتوں کے ہاتھ سے اپنا دست مبارک مس نہیں فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے بیعت کی خواہش مند عورتوں کو ایک مکان میں جمع ہونے کی ہدایت فرمائی۔ ان خواتین میں حضرت ام عطیہ بھی شامل تھیں۔
جب تمام خواتین اس مکان میں جمع ہو گئیں تو حضور اقدس سرور کونین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کو ان کی طرف بھیجا کہ یہ شرائط ہے، آپ ان پر بیعت لے لیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، دوسری یہ کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ سمجھتے ہیں نا، اپنی اولاد کو قتل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اسقاط حمل نہیں کرائیں گی۔ تیسری بات یہ کہ چوری نہیں کریں گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ زنا سے بچیں گی۔ پانچویں بات، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی۔ اور چھٹی بات، اچھی باتوں سے انکار نہیں کریں گی۔ بیعت کے بعد حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بھئی اچھی باتوں سے انکار نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نوحہ اور بین نہ کرنا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام عطیہ پر بہت شفقت اور اعتماد فرماتے تھے۔ وہ ان چند خواتین میں سے تھی جنہیں حضور غزوات میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اہل سیرت نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ 7 غزوات میں شریک ہوئیں، اور وہ قابل قدر خدمات انجام دیں کہ جن کو آج اگر ہم بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اسلام کی کیسی عظیم خواتین تھیں جو غزوات میں شریک ہو کر کیا خدمات انجام دیتی تھیں۔ وہ مجاہدین کے لیے کھانا پکاتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، اگر لشکر اسلام میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نہایت تندہی سے اس کی تیمارداری کرتی تھیں۔ صحیح مسلم میں خود حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک ہوئی۔ میں مجاہدین کے کجاووں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہا کرتی تھی، مجاہدین کے لیے کھانا پکاتی تھی، زخمیوں کا علاج کرتی تھی، اور مصیبت زدوں کی نگہداشت کرتی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے ناظرین محترم کہ حضرت ام عطیہ طب میں بھی مہارت رکھتی تھی، یا کم از کم زخمیوں کی مرہم پٹیوں کے کاموں میں بہت ماہر تھی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادراہ شفقت حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقے کی ایک بکری بھیجی۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے تقسیم کیا تو گوشت کا کچھ حصہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی بھیجا۔ حضور گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانا مانگا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو کوئی چیز گھر میں موجود نہیں، البتہ آپ نے جو بکری نصیبہ یعنی ام عطیہ کو بھیجی تھی اس کا گوشت گھر میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ، کیونکہ بکری حقدار کے پاس پہنچ چکی ہے۔ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند دوسری خواتین کے ساتھ مل کر انہیں آخری غسل دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس غسل کے وقت ایک بہت اہم بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے اپنا تہبند اتار کر دیا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا تہبند ہے، اس تہبند کو یعنی میری بیٹی کو پہنا دو اور اس کے بعد اس کو کفن دینا۔ تو یہ تہبند کس کے ہاتھ آیا تھا پہلے؟ یہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے وہ تہبند لیا تھا اور اس کے بعد اسی تہبند میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفنایا گیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعمیل کرتی تھی، اور کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں کرتی تھی۔ اسی متابعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے صحابیات میں ان کا بڑا درجہ مانا گیا ہے۔ سرور کائنات کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آپ کے اعزہ اور اقارب سے بھی، یعنی سرکار کے جو اعزہ اور اقارب تھے ان سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی۔ علامہ ابن سعد نے طبقات الکبیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آرام کیا کرتے تھے۔ علم و فضل کے اعتبار سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ محدثین نے روایت کے لحاظ سے انہیں صحابیات کے 4تھے طبقے میں شمار کیا ہے۔
آپ سے 41 احادیث مروی ہیں۔ راویوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ابن سیرین، ام شرحبیل، حفصہ بنت سیرین اور اس طرح کی کئی ایسی ممتاز شخصیات شامل ہیں۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں وہ فرماتی ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ممانعت کی گئی کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کریں۔ ہاں، خاوند کی موت پر بیوہ عورت نہ سرما لگائے، نہ خوشبو ملے، نہ عصب، ایک قسم کی یمنی چادر ہے، اس کے سوا رنگا ہوا کپڑا پہنے۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی نے الاستیعاب میں حضرت ام عطیہ کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ صحابیات میں ان کا بڑا مرتبہ تھا۔ یہ ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے بہترین واقعہ آپ نے سن لیا، اور پہلا سوال آپ سے ہم نے کیا کیا تھا بھائی؟ سوال یہ تھا کہ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ یہ تو سب سے سوال ہے، اور اس کا صحیح جواب دینے پر آپ کو مائکرو ویو اوون ملے گا ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے۔ لیکن اب جو سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس کا جواب صرف خواتین دیں گی تاکہ وہ فوڈ فیکٹری جیت سکیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں کتنے غزوات میں شرکت کی، یا آپ نے ان کے ساتھ کتنے غزوات میں حصہ لیا۔ آپ نے غزوات کی تعداد بتانی ہے تاکہ پھر ہم یہ بتا سکیں کہ آج مائکرو ویو اوون کس نے جیتا، اور یہ فوڈ فیکٹری جو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق سوال سے ہے، یہ کس نے حاصل کی۔ تو ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، اور پھر آپ سے کہتے جا رہے ہیں کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے جمعے کی نماز کا، جلدی جلدی کام کیجئے، درود سے غافل مت رہیے گا، درود پڑھیے گا۔ چلیے میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ دیجئے سب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ درود زیادہ سے زیادہ پڑھیے، آج جمعے کا دن ہے، درود پڑھنے کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہے سب سے بہترین عقیدت، اور اس سب سے بہترین عقیدت میں ہمارے ساتھ ہوں گے حافظ احمد رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔